میاں بیوی کا معاملہ ہے. قرآن کریم میں آپ نے سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے، حضور جب نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے نا تو 4 آیات پڑھتے تھے. ان 4 آیات میں سے ہر آیت میں تقوی کا ذکر ہے. 4 آیات نکاح سے پہلے پڑھی جاتی ہے، سنت ہے خطبے میں پڑھنا وہ 4 آیات، اور ان میں سے ہر آیت میں یہ لفظ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو فقہاء نے لکھا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نکاح سے پہلے یہ 4 آیات پڑھتے تھے اور 4 کی 4 آیات میں یہ معاملہ ہے. تو آگے پھر انہوں نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ گویا دولہا اور دلہن کو یہ تلقین کی جا رہی ہے نکاح کے خطبے میں کہ تمہاری زندگی اس وقت کامیاب ہوگی جب ازدواجی زندگی میں تم دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہوگا. اگر میاں بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میری غلام نہیں ہے، یہ میری نوکرانی نہیں ہے، یہ میری ملازمہ نہیں ہے، یہ میری لائف پارٹنر ہے، شریکہ حیات ہے، تو بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نہیں؟ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیہیو کرے کہ یہ میرے سر کا تاج ہے، اس کو اللہ نے میرے گھر کا نگران بنایا ہے، اس کی عزت کو اللہ نے مجھ پہ لازم کیا ہے، اس کی عزت کی حفاظت میرے اوپر فرض ہے، اور وہ اس کی رسپیکٹ کرے. اس کا مطلب وہ ازدواجی زندگی میں اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے، تو ازدواجی زندگی میں برکت عطا ہو جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی، میاں بیوی ہنسی خوشی رہیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زندگی گزار کے دکھائی ہے نا، اور برکت والی زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. لیکن اگر مرد گھر میں ایک ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر لے، ایک جابر حکمران کی شکل اختیار کر لے، اس کا مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. ڈرتا ہوگا نماز میں، ڈرتا ہوگا، ڈرتا ہوگا اپنی کمائی کے وقت، ڈرتا ہوگا، ڈرتا ہوگا اپنی اولاد کی تربیت کے وقت، ڈرتا ہوگا. بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا. جب نہیں ڈرے گا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ سے ڈرو گے تو برکت ملے گی. اگر تقوی ہوگا، ہمارے ہاں تقوی کا مفہوم ہمیں بعض اوقات کلیئر نہیں ہوتا کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے. تقوی کا مفہوم بھی ہر فیلڈ میں اسی کے حساب سے ہے. اب جب یہ تقوی پیدا ہو گیا، ہنسی خوشی زندگی چلے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کو آپ زندگی کے کسی بھی پہلو پر منطبق کر دیں، فٹ کر دیں، تو آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ جج کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے اس زندگی میں برکت عطا ہوئی ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، جسے میں نے بتائی شروع میں بات کثرت اور قلت کی، کہ بعض اوقات انسان محنت بھی کرتا ہے، کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن بیوی پھر بھی آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہے، یا بیوی آپ کے ساتھ بہت اچھی ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن شوہر پھر بھی ظلم کرتا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یار بیوی تو اللہ سے ڈر رہی ہے، شوہر نہیں ڈر رہا. بیوی تو ڈر رہی ہے، شوہر نہیں ڈر رہا، یا شوہر تو ڈر رہا ہے اللہ سے، بیوی نہیں ڈر رہی. تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی رکھی ہیں. اگر یہ آخرت کا تصور ختم ہو جائے تو پھر تو تقوی بھی ختم ہو جائے گا. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ جہنم سے ڈرتے ہیں نا، کہ اللہ عذاب میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا. اس ڈر سے تو سیدھے ہیں، جتنے سیدھے ہیں اسی ڈر سے سیدھے ہیں نا. یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے نا، یہ اسلام کے سسٹم کا بنیادی حصہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے تو گھر سے آواز آئی. ایک والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دودھ میں پانی ملاؤ، اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تو اس وقت کہیں سو رہے ہوں گے. حضرت عمر باہر کھڑے تھے، ان کو کیا پتا ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے.
تو بیٹی نے آگے سے جواب میں کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی، سن کے آپ چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس گھر میں اپنے بیٹے کے لیے پیغام نکاح بھجوا دیا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس بچی کی اولاد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز، انہی کی اولاد میں اللہ نے عطا کیا ہے۔ پھر تو یہ جو ڈر ہے نا، مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس چیز سے اس کو کوئی دنیا کا قانون نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے ڈر کے۔ آپ کے پاس اپنا مال ہے، آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے، آپ نے کھا لیا، آپ فریج میں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، تو کیا دنیا کا کوئی قانون آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ یہ فریج میں نہیں رکھیں، پڑوسی کو کھلائیں؟ قانون آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کا ڈر آپ کو مجبور کرے گا۔ وہ جو آپ کو موٹیویشن مل رہی ہوگی وہ تقویٰ کی وجہ سے مل رہی ہوگی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسی مشکلات بھی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد پہ بہت محنت کی، بہت وقت دیا، بہت پیسہ خرچ کیا، اپنی توانائیاں صرف کر دی، پھر بھی ان کو رزلٹ نہیں ملا۔ تو رزلٹ آپ سمجھے آپ کو مل گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دنیا میں ملتا ہے یا آخرت میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس تکلیف آپ نے سارا عمل کیا، اس کے باوجود رزلٹ نہیں مل رہا اور پھر آپ اس پر صبر کر رہے ہیں، تو قرآن میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما اعطی احد خیرا واوسع من الصبر، کہ صبر سے زیادہ کسی عمل پر بڑا اجر نہیں مل سکتا۔ سب سے بڑا اجر جو ملے گا وہ صبر پر ملے گا۔